بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیو انہن جی عبداللطیف چئے مٹی اب لدھو مان کوڑے کن سلام اچو آسن تنجے۔ دنیا کے عظیم شعراء کی صف اول میں شامل اور سندھی زبان کے عظیم شاعر اور صوفی بزرگ اور سندھی اساسی یعنی کلاسیکی شاعری میں ایک منفرد مقام رکھنے والے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1102 ہجری یعنی 1690 عیسوی میں تولد ہوئے اور آپ کا وصال 14 صفر 1165 ہجری یعنی 1752 عیسوی میں ہوا۔ آپ کی مزار انور بھٹشا میں مرجع خلائق ہے، جہاں 14 صفر سے آپ کا عرس شریف شروع ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 63 برس تھی اور آپ کی وجہ شہرت آپ کا سندھی کلام یعنی شاہ جو رسالو ہے، جس نے گزشتہ 2.5 صدیوں سے ایک اپنا اثر رکھا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی وہ شاعر ہیں جس نے قلم کاغذ اٹھا کر شعر نہیں لکھا، بلکہ ایک روحانی اور وجدانی کیفیت میں آپ شعر کہتے تھے، جسے آپ کے تلامذہ، آپ کے سالکین یا آپ کے خلفاء لکھ لیتے تھے۔ خود شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں شاہ جو رسالو کمپائل نہیں ہوا تھا، بلکہ بعد میں آپ کے متفرقہ کلام کو جمع کیا گیا اور اس کو پہلے شاہ جو گنج اور بعد میں شاہ جو رسالو نام دیا گیا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے مٹیاروی سادات کی ایک شاہ کریم پوٹا سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ مٹیاری کا مشہور شہر ہے جس میں جو اصل میں چانگ بلوچوں کا شہر تھا، اور پھر سادات کی اکثریت کی وجہ سے اسے مت علوی، بعد میں مٹ آری اور ابھی مٹیاری کے لقب سے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ شاہ کریم بلڑی رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان کے جد امجد ہیں۔ شاہ عبدالکریم بلڑی جن کی 1032 ہجری میں وفات ہوئی، اور آپ کی ملفوظات، آپ کا سندھی کلام ایک الگ سے اپنی شہرت رکھتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالکریم بلڑی رحمۃ اللہ علیہ کو 8 بیٹے تھے، ان میں سے ہر ایک بیٹے کی اولاد کا الگ الگ تفصیل ہے، لیکن آپ کے ایک فرزند جو جلال شاہ تھے، اس کی اولاد سے آگے چل کر حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ شاہ حبیب حضرت شاہ عبدالکریم بلڑی والے کے پڑپوتا ہیں اور شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں۔ شاہ کریم کے بیٹے جلال شاہ، اس کے بعد ان کے بیٹے ہوئے سید عبدالقدوس شاہ، سید عبدالقدوس شاہ کے بیٹے ہوئے حبیب شاہ، اور حبیب شاہ کے بیٹے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن اپنے گاؤں میں گزرا۔ اب شاہ لطیف کی جو ولادت ہوئی، اس کی جو جگہ ہے، اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں، کیونکہ اس خاندان کا تعلق بلڑی سے شروع ہوتا ہے، پھر مٹیاری سے تعلق رکھتا ہے، پھر جو ہے سوئی کندر سے، اس کے بعد کوٹڑی مغل، پھر بھینپور، پھر حالہ حویلی اور بھٹشا۔ یہ الگ الگ سے مکان ہیں، اماکن ہیں، جن پر محققین نے الگ الگ طریقے سے پیشن گوئی کی ہے۔ اور شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید حبیب شاہ، ان کی 2 شادیاں تھیں اور آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ پھر مٹیاری کے ایک بزرگ تھے، مجذوب تھے، سید ہاشم شاہ، انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ حبیب، تم میں سے مجھے لطیف کی بو آتی ہے، اور پھر حضرت شاہ حبیب کو بیٹا ہوا عبداللطیف، کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں دوسرا بیٹا ہوا، اس کا بھی انہوں نے نام عبداللطیف رکھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور تیسرے بار جو ان کو اللہ نے بیٹا دیا، آپ نے اس کا نام عبداللطیف رکھا، جو آگے چل کر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو والدہ تھیں، وہ ڈیرو
قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ جانتے ہیں شہداد پور، ٹنڈو آدم اور مٹیاری، حالہ، اس ایریا میں ڈیرو جو قوم ہے اس کی اکثریت ہے، اور ڈیرو قوم سے حضرت شاہ حبیب کی شادی تھی، اور وہ بیٹی تھی عرس فقیر ڈیرو کی۔ اور عرس فقیر ڈیرو، ان کے بڑے جو ہیں وہ ملتان شریف کے حضرت غوث العالمین غوث بہاءالحق ملتانی کے سلسلے غوثیہ کے مرید تھے، اور غوث بہاءالحق ملتانی کا جو خلیفہ تھا، خلیفہ کندھر فقیر ڈیرو، اس کی اولاد سے یہ عرس فقیر ڈیرو جو ہیں تھے، اور ان کی صاحبزادی کا سید حبیب شاہ سے نکاح ہوا، اور ان کو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اور وہ علاقہ جو ہے وہ کندھر کی وجہ سے سوئی کندھر کہلاتا ہے، جو شہداد پور کے قریب ہے۔ اور شاہ لطیف کے جو دونوں ہم نام بھائی ہیں وہ بھی سوئی کندھر میں مدفون ہیں، جو اصل مسکن تھا حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ابتدائی تربیت اپنے گھر میں ہوئی، اپنے والد سید حبیب شاہ کے پاس۔ اس کے بعد آپ زیادہ تر جو صحبت میں رہے وہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے میاں عالم ڈیرو، اور ان کے والد کا نام رب رکھیو ڈیرو تھا، اور اس سے شاہ لطیف کا بچپن جو ہے وہ زیادہ تر ان کے ساتھ گزرا۔ اور یہ وہ میاں عالم ڈیرو ہیں جو آگے چل کر شاہ لطیف کی درگاہ کا جو راگ ہوتا ہے اس کے سرپرست بھی بنے، اور شاہ لطیف نے میاں عالم ڈیرو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خلافت بھی عطا فرمائی۔ اور میاں عالم ڈیرو کی مزار بھی شاہ لطیف کے روزے کے باہر تمر فقیر کا جہاں روزہ ہے اس کے تھوڑا سا آگے میاں عالم ڈیرو کی مزار شریف موجود ہے۔ اس کے علاوہ مخدوم میاں نور محمد بھٹی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے پاس بھی آپ گئے اور ان سے بھی تعلیم حاصل کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ ایک گوشہ نشینی کی زندگی کی طرف راغب ہوئے، اور کبھی کبھی اپنی طرف سے باہر نکل جاتے تھے، گاؤں سے باہر، اور ذکر فکر میں یا مراقبے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ مشہور روایت ہے کہ ایک دفعہ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، اور جو ہے ایک مٹی کے ٹیلے جیسے ہوتے ہیں وہاں پر آپ بیٹھے، اور اپنا جو چہرہ ہے وہ اپنے گھٹنوں کے اندر وہ ڈالتے تھے، اور کہتے تھے مونا طور سینہ سدا سناسن، یعنی جو سناسی ہوتے ہیں، جو سالکن ہوتے ہیں، ان کے یہ گھٹنے جو ہیں وہ طور سینہ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی جب وہ اپنے آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنے چہرے کو گھٹنوں میں چھپاتے ہیں، تو پھر ان کا تعلق خدا سے ہو جاتا ہے، جیسے موسیٰ کو طور سینہ پر اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہوتا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے، شاہ عبداللطیف بھٹائی اسی مراقبے کی صورت میں بیٹھے رہے، اور مٹی گرد و غبار ہوائیں چلتی رہیں اور ان کے اوپر مٹی جو ہے چڑھتی رہی۔ 2-3 دن گزر گئے، شاہ حبیب ان کی تلاش میں نکلے۔ جب آپ ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ایک چرواہا تھا، اس نے کہا کہ میاں حبیب میں نے کچھ دن پہلے لطیف کو اس جگہ پر دیکھا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو حیران ہو گئے کہ شاہ لطیف کے پورے جسم پر مٹی چڑھ چکی تھی۔ پھر شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی شاعر تھے، باکمال بزرگ تھے، اور آپ نے شاہ لطیف کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ گھلی گھلی واہ تو لٹیا لنگ لطیف جا۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو شاہ لطیف جو اس ٹائم مٹی ان کے اوپر چڑھ چکی تھی، آپ نے وہیں سے فرمایا کہ پئی کھڑے پسا پسن کارن پریں گے۔ پھر شاہ حبیب نے ان کو اٹھایا اور گھر لے کے آئے، اور کہا کہ بیٹا تمہیں جو مراقبہ کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، وہ گھر میں بھی کر سکتے ہو، تم یہاں آ کر گھر میں عبادت کرو۔ اور شاہ لطیف جیسے ہی گھر میں آئے، چارپائی بچھائی اور آپ جو ہے رلی اپنے اوپر ڈال کر سو گئے۔ شاہ حبیب جب آئے تو دیکھا وہ شاہ لطیف نیند میں خراٹے لے رہا ہے۔ پھر انہوں نے اوپر آ کر کہا کہ ستا اٹھی جاگ ننڈ نہ کجے ایتری، تو بھائیوں ساڑھے پر اتھئی مانجھا دے جو باغ، یہ سلطانی سہاگ ننڈروں کندے نہ ملے۔ یعنی اے لطیف، اگر تمہیں خدا کی محبت کا جو جوہر حاصل کرنا ہے تو وہ نیند سے تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں جاگنا پڑے گا، اس غفلت کی نیند سے اٹھو۔ تو شاہ لطیف جو ابھی نیند میں تھے، انہوں نے نیند کی حالت میں اپنے والد سید حبیب شاہ کو جواب دیا کہ بابا
تن تسبیح من منیوں دل دمور و جن تندوں جے طلب جوں وحدت سر وجن وحدہ لا شریک لہو ایو راگ رگن پو ستا سے سوہن نندر عبادت جنجی. یعنی اے میرے بابا، جن لوگوں کے بال بال میں، جن لوگوں کے خون کی گردش میں، جن لوگوں کے رگوں میں اللہ کا ذکر سما جائے تو پھر ایسے لوگوں کی نیند نہیں ہوتی، بلکہ خدا کے ہاں ان کی نیند بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے. یہ مقام تھا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ دنیا سے رغبت کم رکھتے تھے، بے رغبتی کا عالم تھا. پھر حضرت شاہ حبیب کو خیال آیا کہ میں لطیف کی شادی کرواؤں. اس وقت کوٹڑی مغل جو ہے جہاں پر یہ رہتے تھے، وہاں کے جو حکمران کہیں یا جو معتبر شخصیت کہیں، مرزا بیگ مغل، اس کو 1124 ہجری میں دل جو قبیلہ ہے انہوں نے ان سے لڑائی ہوئی تھی، جس میں مرزا بیگ مغل جو ہے مارا گیا. اس کا ایک بیٹا بھی پہلے فوت ہو چکا تھا، صرف ایک بیٹی تھی سیدہ بیگم. اس سے نکاح کروایا گیا حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا. کہتے ہیں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. ایک دفعہ سیدہ بیگم نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے اور مجھے ایک خواہش ہوئی ہے کہ میں پلو، جو سندھ کی مشہور مچھلی ہے پلو، اس کے کھانے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی. اور پھر شاہ لطیف کا ایک فقیر تھا رنکچ کا، ان کو بھیجا گیا اور وہ جت تھا اور وہ دوڑتا ہوا گیا، کافی مشکل سے اس کو پلو مچھی ملا اور لے کے آ گیا. شاہ لطیف نے جب اپنے فقیر کی یہ حالت دیکھی تو کہا کہ یہ میرا بیٹا ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، پہلے سے فرمائشیں کر رہا ہے، تو یہ آگے چل کر پتہ نہیں کیا کرے گا. بس یہ اللہ کے اس ولی شاہ لطیف کی زبان سے کچھ الفاظ نکل گئے، اس وجہ سے ان کو اولاد جو ہے اس کی نعمت نہیں حاصل ہوئی. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جب دوسرے دور میں قدم رکھتے ہیں، وہ دور مطالعے کا دور کہلاتا ہے، جس میں انہوں نے قرآن شریف پڑھا اور قرآن شریف ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور دوسری جو اہم چیز ان کے ساتھ ہوتی تھی وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف ہمیشہ شاہ لطیف کے پاس رہتی تھی، ساتھ رہتی تھی. اور تیسری چیز جو بھٹائی کے ساتھ رہتی تھی وہ ان کے پردادا حضرت شاہ عبد الکریم بلڑی والے کی جو ملفوظات ہے، بیان العارفین و تنبیہ الغافلین، جن کو شاہ کریم کا کلام بھی کہتے ہیں، ان کی ملفوظات ارشادات کا مجموعہ ہے. وہ یہ 3 کتابیں، قرآن، مثنوی رومی اور شاہ کریم کا رسالہ یا شاہ کریم کی ملفوظات، ہمیشہ شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہی. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام یعنی شاہ جو رسالوں میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی قرآن شریف کی آیات انہوں نے استعمال کی ہیں. بلکہ محققین اور بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاہ لطیف کا جو رسالہ ہے وہ در حقیقت قرآن شریف کی تعلیم کا ترجمان ہے. اور خود شاہ لطیف فرماتے تھے کہ جے تو بیت بھائیاں سے آیتوں آہیں، جن کو تم لوگ بیت سمجھ رہے ہو، یہ حقیقت کی نگاہ سے دیکھو گے تو یہ تو آیتیں ہیں. اس کے علاوہ رومی، مولانا جلال الدین رومی واحد شاعر ہیں جس کے 6 دفعہ رومی کا نام شاہ لطیف نے اپنے رسالے میں دہرایا ہے، کیونکہ وہ اتنے شاہ لطیف جو ہیں رومی کی تعلیمات سے متاثر تھے. لیکن فرق یہ ہے کہ رومی کا تعلق فارسی ادب سے ہے، شاہ لطیف کا تعلق سندھی ادب سے ہے. رومی نے اپنی مثنوی میں جو تشبیہیں، جو واقعات، جو تمثیلیں استعمال کی وہ سندھ سے باہر یعنی ایک عرب سے بھی انہوں نے لی ہیں، اپنے فارس کی تہذیب سے بھی اٹھائی ہیں. لیکن شاہ لطیف نے جتنی بھی قصے، جتنی بھی کہانیاں، داستان بیان کیے ہیں وہ سب سرزمین سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. اور مولانا رومی کی مثنوی کے لیے شاہ لطیف کی خدمت میں ایک ان کا شاگرد بیٹھتا تھا محمد صلاح، اور وہ محمد عارف تھیبو جو ڈاسوڑی کا تھا اس کا بیٹا تھا، اور وہ شاہ لطیف کے سامنے رومی کا درس دیتا تھا، پڑھتا تھا اور شاہ لطیف اس کی سماعت کرتے تھے. اور اسی طریقے سے شاہ بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں قرآنی تعلیمات کا بھی ذکر ملتا ہے، مثنوی رومی کا بھی ذکر ملتا ہے،
اور شاہ کریم کا جو کلام ہے سندھی کلام، اس کا بھی اثر شاہ لطیف رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پہ ملتا ہے۔ شاہ لطیف بھٹائی نے اپنے اس کلام کو مکمل کیا جس کو بعد میں جو ہے ترتیب دیا گیا شاہ جو گنج کے نام سے۔ اور دوسرا جو کام کیا شاہ لطیف نے، ان کا حالانکہ طریقہ جو تھا تصوف میں وہ قادری طریقہ تھا حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی وہ بیعت تھے شاہ حبیب سے، شاہ حبیب اپنے والد شاہ عبد القدوس سے، اور وہ شاہ جلال سے، وہ شاہ کریم برڑی والے سے، اور پھر شاہ کریم کا سلسلہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی تک پہنچتا ہے۔ لیکن شاہ لطیف نے تبورہ ایجاد کیا اور اس نے سما کی طرف ان کی رغبت ہوئی، جس کو جو ہے یک تارہ بھی کہتے ہیں، جس پر وہ اپنا کلام گاتے تھے اور اس کیفیت میں محو ہو جاتے تھے۔ کافی بزرگوں نے شاہ لطیف کے دور میں ان کے اس تبورے پہ یا سما یا جو ساز ہے اس پر تنقیدیں بھی کی، لیکن شاہ لطیف بھٹائی کا ایک اپنا مقام تھا، ایک ان کی اپنی جو ہے وہ دنیا تھی۔ اس زمانے میں اویسی سلسلے کے حوالے سے شاہ لطیف بھٹائی نے کچھ سوالات لکھے تھے، مخدوم موئن ٹھٹوی جس کو مخدوم ٹھارو کہتے ہیں، اس کے اور شاہ لطیف کے بیچ میں جو سوال جواب ہوئے ہیں وہ رسالہ اویسی سلسلے کے بارے میں وہ بھی پبلش ہو چکا ہے۔ اس سے بھی پتہ پڑتا ہے کہ مخدوم موئن ٹھٹوی جو ایک عالم تھے اور شاہ لطیف بھٹائی جو ایک صوفی بزرگ تھے، ان کا آپس میں کیا ربط تھا۔ اس کے علاوہ راگ کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر بہت فرمائے۔ شاہ لطیف کے جتنے بھی آپ سر دیکھیں گے اور ان سروں میں جتنی جغرافی بیان کی ہے شاہ لطیف نے، وہ حیرت انگیز ہے۔ ایک جو مشہور بیت ہے شاہ لطیف کا، اس میں آپ دیکھیں گے جس میں وہ آخر میں سائم صدائیں کریمت سند سکار کہتے ہیں، جس میں جیسلمیر سے لے کر عمر کوٹ سے لے کر استنبول سے لے کر اور جو ہے دنیا کے جتنے بھی مشہور شہر ہیں ان سب کے نام لیتا ہے۔ اور پھر جب سسوی کا آپ ذکر پڑھتے ہیں، سسر سسوی میں، تو رسبیرو سے لے کر وندر سے لے کر جہاں جہاں سے سسوی گزرتی ہے ان سب اماکن کا نقشہ پیش کر رہے ہیں شاہ لطیف۔ یا پھر عمر ماروی میں آپ دیکھتے ہیں تو ماروی کا جو گاؤں ہے، یا ماروی جو عمر کوٹ میں کیسے رہی، کیا اس ٹائم تہذیب تھی، کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں، ان سب کا ذکر جس طریقے سے شاہ لطیف نے اپنی شاعری میں کیا ہے، اور ان مجازی داستانوں کے پیچھے جو حقیقت کا میسج دیا ہے وہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے رند کچھ تک کے سفر کیے، باڑمیر، جیسلمیر، ڈر، بگھاڑیوں اور جو ہے بھٹاؤ، جرہوٹ، کنڈو، آساتڑی، ارل، جہاں پر ان کے بڑے بڑے خلفاء بھی رہتے تھے۔ تماچی فقیر لوڑیو، وہوں فقیر سالاری جت جو ہے وہ بھی وہیں کا تھا۔ ہمارے ایک مہربان ہے سرائی ساور خان، اس کا کتاب ہے قدم کا پرنجا، اس میں جو شاہ لطیف کا جو اثر رہا ہے جت قوم پر یا رنکچھ اور جیسلمیر کے علاقوں میں، اس کا ایک زبردست اس میں معلومات ملتی ہے۔ باقی شاہ لطیف کے جو ہم اثر جن سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی تھے، میاں شاہینات رضوی تھے، میوں صابر بلہاری جو ہے وہ بھی تھا، اور کھوڑا شریف کے مخدوم محمدی تھے، درازہ کے میاں صاحب النو فاروقی تھے، اور لوائی شریف کے مخدوم محمد زمان رحمۃ اللہ علیہ تھے، گھوٹکی کے پیر موسیٰ شاہ جیلانی، اور حضرت پیر سید محمد راشد کے جو والد ہیں پیر سید محمد بقا شاہ، ان سب بزرگوں کا آپس میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے کے اثر کو ان لوگوں نے قبول بھی کیا ہے۔ شاہ جو رسالوں میں بہت سارے سر ہیں، اور ہر سر کا ایک الگ میسیج ہے، اور ہر سر کے گائکی کا ایک الگ انداز ہے۔ جو موسیقی کی دنیا سے جو لوگ وابستہ ہیں، کلاسیکی دنیا سے وہ جانتے ہیں، جو راگ کرتے ہیں شاہ لطیف کا، وہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ ہونا چاہیے جو راگ جو شاہ لطیف کا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور اس پر ریسرچ بھی ہو رہی ہے۔ شاہ لطیف کے رسالے میں مختلف سر ہیں، جیسے کلیان ہے، یمن ہے، کھمبھات ہے، سر برگو ہے، سامندری ہے، سری راگ ہے، سر گھاتو، کھاوڑی، کپائتی، بلاول، سر پربھاتی ہے، کارائل ہے، اور سر ڈہر ہے،
اور سر سسوی جس کو زیادہ تر شاہ لطیف نے 5 سروں میں گایا ہے، یعنی آبری، مزوری، دیسی، کوہیاری اور حسینی میں۔ اس کے علاوہ سر مومر رانو ہے، لیلا جنیسر ہے، سر کامود ہے، سورٹھ ہے، رپ ہے، پورب ہے، رام کلی، آسا، سر مالوی، سر سوئنی، سر سارنگ، سر کیدارو، ہیر کو بھی گایا ہے اور شاہ لطیف نے۔ سر دھناسری جس میں حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا ذکر ہے۔ یہ تمام سر ہیں جن کے ذریعے شاہ لطیف نے اپنا ایک پیغام دیا ہے۔ اور شاہ لطیف کا یہ جو رسالہ ہے یہ سندھی زبان کا ایک دائمی دستاویز ہے، عالمگیر جو فکر ہے اس کا ایک مظہر ہے، اور دینی، اخلاقی اور انسانی کردار کا جو خوبصورت آئینہ ہونا چاہیے وہ آپ کہہ سکتے ہیں شاہ کے رسالوں کو۔ اس پر اگر کوئی عمل کرتا ہے شاہ لطیف کی اس تعلیمات کے بھنڈار پر تو یقیناً اس کو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتے ہیں۔ باقی شاہ کے رسالوں پر بہت سارے محققین نے کام کیے ہیں۔ پہلے کلمی مسودے تھے، مخطوطے تھے جن پر جو ہے بعد میں لوگوں نے کام کیا۔ سب سے اوائلی جو کام H.T. سورلے کا ہے، ارنیسٹ ٹرمپ کا ہے، اور پھر جو ہے ڈاکٹر جو گربخشانی ہیں انہوں نے شاہ جو رسالوں پر کام کیا۔ اس کے بعد مرزا کلیف بیگ ہیں، ڈاکٹر عمر بن محمد داؤد پوٹو ہے، اور ڈاکٹر جو ہیں پروفیسر کلیان ایڈوانی صاحب، عثمان انصاری اور غلام مصطفیٰ قاسمی ہیں، علامہ آیا قاضی ہیں، عثمان ریپلائی، غلام محمد شہمانی نے، اور سب سے جو مؤثر اور تحقیقی کام کیا ہے وہ جناب ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب نے، جس نے 50 قلمی اور 16 جو ہیں مطبوعہ شاہ جو رسالوں سامنے رکھ کر ایک مستند متن تیار کیا ہے، اور یہ میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا کارنامہ ڈاکٹر بلوچ صاحب نے سر انجام دیا، جس وجہ سے شاہ جو رسالوں کا جو حقیقی کلام ہے وہ محفوظ ہو گیا، اور رسالے میں جو دوسرے شعراء کا کلام اندر آ چکا تھا اس کے لیے ڈاکٹر بلوچ صاحب نے ایسی کسوٹی تیار کی جس سے دوسرے شعراء کا جو کلام ہے وہ الگ ہو گیا۔ اردو میں شاہ شیخ ایاز نے شاہ جو رسالوں کا ترجمہ کیا ہے، آغا سلیم نے کیا ہے، اور انگلش میں، چائنیز زبان میں، فرانسیسی، جرمن میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں، اور بھی جو مختلف زبانوں میں۔ ایلسا قاضی جو علامہ قاضی کی اہلیہ تھیں وہ جرمن تھیں، لیکن اس خاتون کو اتنا شاہ لطیف سے شغوف ہوا کہ اس نے جرمن سے یہاں آئی اور اس نے شاہ علامہ قاضی سے سندھی زبان سیکھی، ان سے شاہ جو رسالوں پڑھا، اور پھر شاہ جو رسالوں کو اس نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، اور شاہ جو رسالوں کے جو انگریزی تراجم ہیں اس میں ایلسا قاضی کا ایک بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ علی میری شمل ہیں، اور بھی بہت سارے محققین ہیں جنہوں نے شاہ جو رسالوں پہ کام کیا ہے، اور شاہ جو رسالوں کے ایک ایک سر پر، اس کے جتنے ایلیمنٹس ہیں ان پر، اور شاہ جو رسالوں میں جتنے دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، جغرافیائی جتنے بھی عناصر ہیں ان پر ایم فل بھی کی جا رہی ہیں، پی ایچ ڈی کے لیے مقالے لکھے جا چکے ہیں، اور شاہ لطیف کے کلام میں جو 7 سورمیاں ہیں یا عورت کا جو روپ ہے شاہ جو رسالوں میں، اس کے حوالے سے بھی بہت سارے محققین نے کام کیا ہے، اور یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے، اور جو شاہ جو رسالوں ہے اس کی ضرورت ہے ہمارے نوجوان نسلوں کو کہ وہ شاہ جو رسالوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں، اور جتنے برے صغیر کے جو شعراء ہیں ان کا جو تقابلی مطالعہ پیش کریں، جیسے شاہ لطیف ہیں، سچل سرمست ہے، شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، قاضی قادن ہے، لواری شریف کے بزرگ ہیں، یا پھر باہر کی ہم بات کریں بابا بلے شاہ ہیں، بابا فرید کے دوہے ہیں، یا رحمان بابا ہے، خواجہ غلام فرید ہے، یا اور بھی جو دنیا لیول پہ جو بڑے شعراء ہیں بھلے انگلش ادب کے ہوں، ان کا اور شاہ لطیف کا جو کلام ہے ان کا تقابلی جائزہ پیش کیا جائے، اور نوجوان نسل کو اپنے بزرگوں کا جو اتنا بڑا قیمتی ورثہ ہے اس سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔